من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ایک دفعہ سب حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین نے ہم کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، حیات عطا فرمائی ہے، یہ ویسے ہی نہیں عطا فرما دی بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے. اور وہ مقصد خود اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیوں کیا. یہ ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے یہ زندگی عطا فرمائی، اسی نے یہ حیات بخشی ہم کو. الذی خلق الموت والحیات، اسی نے حیات کو پیدا کیا، اسی نے موت کو پیدا کیا، زندگی بھی اسی نے دی، جانا بھی اسی کے حکم سے ہے. لیکن آئے ہم دنیا میں اور پھر دنیا سے جب ہم جائیں گے تو اللہ رب العالمین اس دوران ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نے کیا کیا. جو زندگی اس نے ہم کو عطا فرمائی تھی وہ زندگی ہم نے کیسے گزاری. جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، ان کی زندگی کا اپنا انداز ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں ان کی زندگی اور انداز میں گزرتی ہے. زندگی تو دونوں کی گزر جاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہیاں ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جیسے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. وہ کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا. پھر آگے وجہ بتائی کہ کیوں پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام اپنی زندگی میں کون کرے گا. اب دیکھیے کیوں اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اپنی زندگی میں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزمائے گا تمہاری زندگی میں کہ تم میں سے نیک کام کس نے کیے اور برے کام کس نے کیے. اب یہاں اس چیز کو اس انداز میں آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بھی قرار دیا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، حالانکہ ہم لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں اور ہماری بنسبت فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے. وہ تو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پاس رہنے والے، وہ نورانی ہستیاں ہیں، وہ ہم سے کہیں بہتر ہیں. لیکن ان کو اشرف المخلوقات نہیں کہا گیا، انسان کو اشرف المخلوقات کہہ دیا گیا. تو
اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم میں سے اچھے کام کون کرے گا، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ گناہ کرنے کا اختیار بھی ہمارے پاس موجود ہے، گناہ سے بچنے کا اختیار بھی ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ ہماری سرشت میں، ہماری فطرت میں گناہ کرنا شامل ہے، اس لیے ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ ملائکہ کی سرشت میں اور ان کی فطرت میں گناہ کرنا شامل ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو بھی اللہ ان کو حکم عطا فرما دیتا ہے وہ اس کی بجا آوری کرنے میں پابند ہوتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ تو اللہ کسی گناہ کا ان کو حکم دے نہیں سکتا، اس لیے فرشتوں سے کوئی گناہ سرزد ہو نہیں سکتا، ان کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن انسان، اس کو اللہ رب العالمین نے گناہ کا بھی اختیار دے دیا، نیکی کا بھی اختیار دے دیا۔ اب کوئی ایسا لمحہ جب آ جاتا ہے کہ انسان گناہ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، کوئی ایسی خلوت والی جگہ ہے، کوئی ایسی تنہائی والی جگہ ہے جہاں انسان گناہ کر سکتا ہے اور وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھ کو دیکھنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے، وہ اگر گناہ کر دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس تنہائی میں بھی وہ اگر بچ جاتا ہے اس گناہ سے، جس طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو دل میں اللہ کا درد رکھتے ہیں اور اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی انداز میں ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے گناہ کی، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تو پھر وہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے، ان کو اللہ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، بے شک یہاں اور کوئی نہیں ہے مجھے دیکھنے والا، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے اندر کے حال وہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، ہماری آنکھوں کی جو جنبشیں ہوتی ہیں ان تک کو وہ جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ آدمی تنہائی میں گناہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی نصیحت یاد آنے کی وجہ سے وہ اس گناہ کو چھوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو وہ وقت ہوتا ہے جب اس کو اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے یہ یعنی وہ گناہ کر سکتا تھا، گناہ پر قادر تھا، اس کو جگہ بھی میسر تھی، گناہ کے لوازمات بھی موجود تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود صرف اس وجہ سے وہ پیچھے ہو جائے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ ان لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے کہ جن کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اللہ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ معزز اور مکرم، یہ وہ انسان ہے۔ یہی گناہ بھی کرتا ہے، لیکن جب یہ گناہ سے بچ جاتا ہے تو پھر اس کو کیا مرتبہ ملتا ہے۔ اور زندگی اچھی گزارنا، اس کے بھی چند اصول ہیں۔ میں اکثر یہ بتایا کرتا ہوں ایک اصلاح کے حوالے سے جو ہم میں بہت زیادہ ہے، اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل صاف نہیں ہوتے ہیں، اور دل صاف نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی کے سامنے اور بات کرتے ہیں، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں کچھ اور بات کرتے ہیں۔ یہی منافقت ہے۔ منافقت اسی چیز کا نام ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کچھ اور بات کرے اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے کوئی اور بات کرے۔ اور اب منافق کا درجہ بھی دیکھیے کیا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی ایک تو وہ کفار ہوں گے جنہوں نے کفر کیے ہوں گے، جو کافر ہوں گے وہ جہنم کے جس درجے میں ہوں گے، منافق بے شک کلمہ بھی پڑھتا رہا ہو لیکن ہو منافق تو وہ ان کفار سے بھی نیچے جہنم کے درجے میں ہو۔ اب دیکھ لیجیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم سارا دن کیا کرتے ہیں، ہماری اب زندگیاں ہم سب کے سامنے ہیں، اپنی زندگیاں سارا دن ہم لوگ ایک دوسرے کی جاسوسیاں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ بہت آسان مفہوم
میں یہ بات ہے وہی منافقت والی کہ آپ کسی کے سامنے تو کوئی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کسی کا کوئی عیب ہے ایسا جو آپ اس کے سامنے نہیں بیان کر سکتے، لیکن وہ جب کہیں اور ہوتا ہے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے آپ کو اس کا عیب بیان کرتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ یہ ہم میں سے آج کل کون نہیں کرتا؟ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں آپ دیکھ لیں، کسی نہ کسی کے پیچھے ہم پڑے ہوتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، یہ سارا دن ہم غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے کسی کی، یعنی اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کو برا کہتا ہے یا اس کا کوئی عیب بیان کرتا ہے، بے شک وہ عیب اس میں موجود بھی ہو، یہ نہیں کہ وہ نہ ہو اس میں، بے شک وہ موجود بھی ہو عیب اس میں، لیکن اس کے سامنے بیان کرنے کی بجائے، اس کو متنبع کرنے کے بجائے اس کی پیٹھ کے پیچھے کسی اور کے سامنے اس کی وہ عیب بیان کرے، تو یہی غیبت ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایسے ہے کہ جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت دانتوں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہو۔ یہ سارا کچھ ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں لیکن احساس نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتابوں میں انسان کو نہیں ملتی لیکن وہ مؤثر بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میں الحمدللہ مدرسوں میں بھی پڑھتا رہا، یونیورسٹی میں بھی پڑھتا رہا، لیکن ایک دوست نے مجھے ایک بات بتائی، وہ میں نے کہیں نہیں پڑھی ہوئی تھی، کتابوں میں ہے بھی نہیں، وہ ایک واقعہ ہے لیکن وہ اتنا مؤثر ہے آج کل کے حالات کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان بہت سارے ہیں، ایک بڑا شیطان ہے، پھر وہ چھوٹا شیطان، پھر اس کے بہت سارے چیلے چانٹے، چھوٹے چھوٹے شیطان شتونگڑے، یہ بہت سارے ہیں۔ تو جو بڑا شیطان ہے، جو گرو سب سے بڑا جو ہے، وہ ایک دن بہت پریشان بیٹھا ہوا تھا، تو ایک چھوٹا سا بچونگڑا سا شیطان اس کے پاس آیا، شتونگڑا سا، اور آ کے اس کو کہنے لگا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ اب اس بات پہ غور کیجئے گا، میں اس کا نتیجہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ وہ چھوٹے شتونگڑے نے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ طاقتوں کے مالک ہیں، کسی بھی وقت کسی کا دل بہکا سکتے ہیں، کسی کو وسوسہ ڈال سکتے ہیں، کسی سے گناہ کروا سکتے ہیں، جس سے مرضی آپ گناہ کروا لیں، جس سے مرضی ہے اس کو آپ گمراہ کر دیں کسی بھی حوالے سے، آپ بے تحاشا طاقتیں ہیں آپ کے پاس، تو پریشان کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بڑے شیطان نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ساری زندگی اپنی یہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ نیک لوگوں کو گمراہ کروں، یا کوئی بھی اچھا کام کرنے والا جو انسان ہے اس کو اچھے کام سے ہٹا کے برے راستے پر ڈالوں، یہ تو میں ساری زندگی کرتا ہوں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میرے اس بہکاوے میں آ بھی جاتے ہیں، وہ گمراہ ہو بھی جاتے ہیں، گناہ سرزد کر بھی دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ہی میرے کہنے پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو لمحہ ہوتا ہے وہ میری ساری زندگی کی محنت ضائع کر دیتا ہے، میں ساری زندگی اس کو گمراہ کرتا رہا، ساری زندگی اس سے گناہ کرواتا رہا، لیکن ایک لمحے میں وہ جب تائب ہو جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کا گناہ ہے ہی کوئی نہیں ہے موجود۔ اب جو وہ توبہ کر لیتا ہے تو میری تو ساری زندگی کی وہ جو محنت ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ وہ چھوٹے سے شتونگڑے نے کہا کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ جیسی ہستی پریشان ہو گئی ہے، اس کا تو بڑا آسان سا علاج میں آپ کو بتاؤں۔ چھوٹے نے کہا، اس نے کہا کیا علاج ہے؟ اس نے چھوٹے نے کہا کہ اس کا بہت آسان علاج ہے کہ وسوسہ تو آپ ڈال سکتے ہیں کسی بھی قسم کا، تو آپ جہاں گناہ کا وسوسہ اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں وہاں اس کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی ڈال دیں کہ یہ گناہ نہیں ہے، تو جب اس کو احساس ہی نہیں ہوگا گناہ کا تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ تو تب ہوگی جب اس کو اس کے گناہ کا احساس ہوگا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، تب وہ توبہ کرے گا۔ جب وہ گناہ کرتے رہے گا اور اس کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں کہ اس نے توبہ کیسے کرنی ہے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے کہا بڑے کمال کی بات بتائی۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یہ غیبتیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے کتنی سختی سے منع فرمایا۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، آیت پڑھ کے بتائی ہے، یہ جو ہم غیبتیں کرتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سارے گناہ ہیں، ہم کر بھی رہے ہیں، ہم کو پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، بار بار بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود ہم کر رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا کہ اس کو ہم گناہ سمجھ نہیں رہے۔
وہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اس لیے اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے کہ کون سا کام ہم غلط کر رہے ہیں اور کون سا کام ہم اچھا کر رہے ہیں۔ وہ جس طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تمہارے ہر اعضاء میں سے ہر عضو سے یہ پوچھوں گا قیامت والے دن کہ تم نے کیا کیا کام کیے تھے۔ ہاتھوں سے پوچھا جائے گا، پاؤں سے پوچھا جائے گا، کدھر کدھر چل کے گئے تھے، کون سے گناہ کرنے کے لیے ان پاؤں کو استعمال کیا تھا، کن گناہوں کے لیے ہاتھوں کو استعمال کیا تھا۔ اور جہاں تک سنی سنائی باتیں ہم ادھر ادھر پھیلاتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھیے کتنا سخت اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تمہیں پوری طرح یقین نہ ہو جائے، پوری طرح تم کسی بات کی تحقیق نہ کر لو، یعنی کسی سے ایک بات سنی کسی کے بارے میں تو اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ پہلے تحقیق کرے وہ کہ کیا یہ جو بات کر رہا ہے وہ واقعی ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے میرے بارے میں کوئی غلط بات کی تو چاہیے یہ کہ وہ آدمی مجھ سے پوچھے جی فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، کیا ایسا ہے؟ میں اس کو بتا دوں گا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جھوٹ بولوں گا تو وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہو جائے گا، سچ ہوگا تو میں اس کو بتا دوں گا جو بھی بات ہوگی۔ لیکن اگر وہ آدمی مجھے پوچھنے کے بغیر کسی سے سن کے میرے بارے میں کہیں اور آگے بات کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا اللہ فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی بات جو تم سنو کسی کے بارے میں اور پھر بغیر تحقیق کیے تم اس کو آگے کسی اور کے سامنے بیان کر دو تو پھر کیا ہوگا، میں کیا کروں گا؟ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن میں تمہارے کانوں سے اور تمہاری آنکھوں سے، تمہارے دماغ سے اور تمہارے دل سے یہ پوچھوں گا کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے تم نے تحقیق کیوں نہیں کی اور کسی مسلمان کے بارے میں ایک بات کیوں غلط تم نے آگے پھیلا دی۔ دیکھ لیجیے اب کتنی سختی ہے۔ ہم لوگ بہت سطحی سا لے لیتے ہیں دین کو، حالانکہ دین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت آسان ہے دین۔ اللہ رب العالمین نے بہت آسانیاں پیدا فرمائی، ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، لیکن جو معاملات ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، وہ اپنی جگہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اور یہاں تو اگر کسی کے بارے میں ہم غلط بات کریں گے تو یہ حقوق العباد میں آ جائے گی۔ اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے اور ہم نے بیان کر دی اس کے بارے میں تو یہ حقوق العباد میں ہم پکڑے جائیں گے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق، اور ایک حقوق العباد ہوتے ہیں۔ اللہ کے وہ حقوق ہوتے ہیں کہ وہ اگر چاہے تو سارے معاف کر دے۔ ہم نے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، مثال کے طور پہ نماز ہم نے نہیں پڑھی، روزہ ہم نے نہیں رکھا، حج زکوٰۃ یہ اگر ہم نے نہیں کیے تو یہ حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق ہیں۔ وہ چاہے تو یہ سارے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد، جب تک کسی کے بارے میں آپ نے کوئی غلط بات کی، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اب دیکھ لیجیے یہ کتنی سخت چیزیں ہیں، ہم لوگوں سے یہ ساری زندگی ہوتی رہتی ہیں، دن بھر ہوتی رہتی ہیں، دن رات ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے، کسی کے بارے میں بھی کبھی کوئی ایسی بات مت کریں جب تک آپ کو مکمل اس کا یقین نہ ہو، آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں، تب تک کسی بھی نشر و اشاعت کے حوالے سے محتاط رہا کریں۔ ہمارے دل صاف کیوں نہیں ہوتے؟ میں کہا کرتا ہوں ہمارے دل صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب المؤمن۔ کتنا پیار ہے اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کے ساتھ، اور یہ سارا کس لیے ہے؟ یہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تبلیغ فرماتے رہے، اس میں سب سے بڑا جزو کون سا ہے؟ آپ دیکھیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں سے ہی ایک رسول مبعوث فرمایا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العالمین کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، قرآن ان کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے۔ سب کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا دل صاف ہو جائے، اور دل جب صاف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ جب کسی کا دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب المؤمن، میں اور میری ذات بہت وسیع ہیں، بہت بڑے ہیں ہماری ذات وسیع، کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کا تخت، یہ سارے بہت عظیم الشان، وہ خود بہت عظیم الشان ذات۔ اور یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جتنے آسمان زمین، یہ جتنی کائنات ہے، یہ سارے جہان ہیں، یہ سارے مل کے بھی، حالانکہ یہ بہت بڑے جہان ہیں، ایک جہان یہ ہمارا ہے، کتنے ہی ایسے جہان ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین جب اپنی بات فرماتا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے، کوئی ایک جہان نہیں ہے، بے تحاشا جہان ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رحمت کہا جاتا ہے تو وہ رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، کسی ایک جہان کے لیے وہ رحمت نہیں بلکہ جتنے بھی جہان ہیں ان سب کے لیے وہ رحمت۔ تو جہان بہت زیادہ ہیں، کائنات ساری بہت زیادہ بڑی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ یہ میری کائنات اور یہ سارے جہان مل کے بھی مجھے اپنے اندر سمو نہیں سکتے ہیں، میری ذات اتنی بڑی ہے۔ ہاں ایک چیز مجھے بھی سمو لیتی ہے اپنے اندر، اور وہ کیا چیز ہے؟ وَلَٰكِن يَسْعُنِي قَلْبُ الْمُؤْمِنِ، ایک مومن کا دل ایسی چیز ہے کہ وہ اگر صاف ہو جائے تو میں اس کے اندر آ کے سما جاتا ہوں۔ تو اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہمیں اپنے دلوں کو بہت زیادہ صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کیا کریں کسی کے بارے میں بھی کوئی بات سنیں بلا تحقیق کبھی کسی کی بات کو آگے مت پھیلایا کریں۔ اللہ رب العالمین اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو اپنے گناہوں کی بھی معافی اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ انسان ہے، ظاہر ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری فطرت میں گناہ کرنا شامل ہے۔ جب ہمیں اللہ رب العالمین ہماری تخلیق فرما رہا تھا اس وقت بھی اللہ کو معلوم تھا کہ ان سے گناہ بھی ہوں گے، گناہ بھی سرزد ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین گناہ سے کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوتا۔ گناہ کی وجہ سے گناہ کا اس نے ہمیں حل بتایا ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو، میری بارگاہ میں حاضری دے لیا کرو، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد آدمی گناہ پر ڈٹ جائے اور پھر گناہ کرتا ہی رہے اور توبہ بھی نہ کرے، یا توبہ بھی کرے اور پھر گناہ بھی اسی طرح کرتا رہے، تو یہ توبہ نہیں ہوتی ہے۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو غلطی ہو جائے انسان سے، اللہ سے آدمی یہ عہد کرے کہ باری تعالیٰ ناسمجھی میں نے یہ غلطی کر دی تھی، اب مجھے سمجھ آ چکی ہے، میں بات کو سمجھ گیا ہوں، باری تعالیٰ پچھلی جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ تو ناسمجھی میں ہو گئی ہیں، آئندہ کے لیے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا۔ اور جب وہ گناہ سرزد نہ ہونے کا تہیہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی اللہ رب العالمین توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے، اس کی توبہ بھی مقبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کیا کریں کہ اپنے دلوں کو بھی صاف کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو گناہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا آسان فارمولہ بتایا ہے کہ ہر وہ کام گناہ ہے جس کے بارے میں تمہارا دل کھٹکے، یعنی جہاں تمہیں کوئی تردد واقع ہو جائے کوئی کام کرنے سے، تم ڈگمگا جاؤ، شک میں پڑ جاؤ، سمجھ لو وہ گناہ ہے۔ جہاں تمہیں یقین نہ ہو، یعنی جہاں تم مشکوک ہو جاؤ کوئی کام کرنے سے یا کوئی حرکت کرنے سے، یا رک جاؤ تو یہ سمجھو کہ وہ گناہ تھا اس لیے تم رک گئے ہو اس سے۔ اس لیے جہاں بھی آپ کو ایسی کیفیت محسوس ہو اس گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور پھر خاص طور پر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔